السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم زبان سے کسی بات کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر اسے پورا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا ہر صورت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب اس دنیا میں آئے روحوں کی شکل میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اور پھر جب ہم نے جسم کی شکل اختیار کر لی اس دنیا میں آ گئے تو پھر بھی ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم تیرا حکم مانیں گے، شریعت پر عمل کریں گے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سب ملا ہے، پورے کا پورا اس پر عمل کر کے ہم تیرے ہی مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے دنیا کے ماحول میں شیطان اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کیا تو اللہ کے وعدوں کو بھول گئے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ایک طرف رہ گیا۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے تو ہماری یہ زندگی اور دوسری آنے والی زندگی دونوں بہتر ہو جاتے۔ ہماری زبان سے وہ بات نکلتی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ نحل میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ وعدے کو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کو پورا کرو۔ اِذَا عَاهَدتُّمْ جب تم عہد کر لو، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے، کلمہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ میں تیرے حکم کی حدود میں رہوں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا، تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وعدہ بندہ پورا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جبکہ منافق نماز روزے کا پابند ہوتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور امانت میں خیانت بھی کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وعدہ ہوتا ہے وہ قرض کی طرح ہوتا ہے، جیسے کسی کا قرض دینا ہے، اسی طرح وعدہ بھی قرض کی طرح ہی ہوتا ہے کہ اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انہو کانا صادق الوعدی، اسماعیل علیہ السلام بے شک وہ تھے جو وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی سے کسی مقام پر ملنے کا وعدہ کیا تھا، وہ شخص نہ آیا، آپ علیہ السلام 3 دن تک وہاں رکے رہے تاکہ وعدہ پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی اور پھر فرمایا ایک صحابی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے عرض کیا کہ میں فلاں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آؤں گا، وہ آدمی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن تک اس کا انتظار فرماتے رہے، اور جب وہ تیسرے دن آیا تو فرمایا کہ میں 3 دن سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وعدہ جو ہے وہ ہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ جو بعض لوگ بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کاموں کے بھی وعدے کرتے ہیں، لیکن وہ برائی کے کام سارے تو اسلام سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ جب بندہ اسلام سے باہر کسی بات کا وعدہ کرتا ہے وہ تو اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، تو جب وہ اسلام سے نکل گیا تو اس کا وعدہ بے حیائی کا یا برائی کا، تو وہ تو اس کو جہنم میں لے جانے والا اور الٹا اس کے اوپر وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے جو بندے یہ کہیں کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا بے حیائی کا، برائی کا، گندے کاموں کا، عورت مرد جو غلط تعلقات رکھتے ہیں وہ بھی وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب غلط تعلقات جو ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں، جب انہوں نے اسلام سے باہر تعلق پیدا کیا تو وہ اسلام سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے، کیونکہ جب وہ تعلق وہ پورا کرنے جائیں گے، وعدہ پورا کرنے، تو وہ اسلام سے باہر ہی کوئی کام کر رہے ہوں گے، اس وقت دین کے اندر نہیں ہوں گے، باہر ہوں گے، اور اس حالت میں مر گئے تو پھر ان کا ایمان تو خالی ہو گیا، کیونکہ ایمان ایسی حالت میں جب بندہ بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی اس کے اندر سے معلق ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ حدود شریعت میں واپس آتا ہے تب اس کا ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ برائی بے حیائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ جو وعدے کریں بے حیائی کے، برائی کے، فحاشی کے، وہ وعدے ہی اسلام سے باہر ہیں اور قابل سزا ہیں، اس لیے ان کو اپنی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تجارتی معاملہ میں بعثت سے پہلے میں نے وعدہ کیا کہ اس کی کچھ رقم جو رہ گئی تھی، میں نے وعدہ کر لیا کہ لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں وہ جو باقی رقم رہتی تھی تجارتی معاملے کی واپس لے کر آتا ہوں، وعدہ کر لیا، لیکن میں بھول گیا۔ پھر 3 دن بعد مجھے یاد آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی جگہ پر جہاں پر میں نے کہا تھا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ فرمایا اے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف دی، میں 3 دن سے تیری راہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ ہی اسے تکلیف دو اور نہ اس سے مذاق کرو،
اور اگر اس سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرو ہی نہ۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وعدہ توڑنے والوں کی نشاندہی ہوگی اور وہ وہاں حساب دیں گے، اس لیے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو ہے وہ جو وعدہ پورا کرنا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جب میرے پاس غنیمت کا مال آئے گا یا کچھ آئے گا تو پھر آپ آ جانا، میں آپ کو دے دوں گا کچھ، وعدہ فرما لیا۔ تو وہ شخص حاضر ہوا جب مال غنیمت فتح خیبر سے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں 80 بھیڑیں چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 80 بھیڑیں عطا فرما دی اور فرمایا، تم نے تو بہت کم مانگا ہے۔ اس لیے وعدہ جو ہے نا اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ آدمی سے جہاں تک ہو سکے وعدہ کرے تو پورا کرے، ورنہ وعدہ نہ ہی کرے، کیونکہ قیامت میں جواب دے تو پھر ہونا ہی پڑے گا۔ اسی طرح جب ایک چیز کسی کو بندہ دے دیتا ہے، اس کا واپس لینا بھی وعدہ خلافی سے بدتر ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ نے کوئی چیز کسی کو دے دی کہ بھئی یہ چیز تمہاری ہوئی، اس کو دے دی، چاہے آپ نے ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا یا ویسے ہی دے دی، کسی کو کوئی چیز دے دی تو وہ اس کی ہو گئی۔ اب اگر آپ کہیں گے مجھے واپس دے تو یہ وعدہ خلافی سے بھی بدتر ہے، اور ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے جو قے کر کے اسے پھر چاٹ لیتا ہے۔ الٹی کرتا ہے نا تو الٹی کا جو گند نکلتا ہے اس کو پھر چاٹ لیتا ہے۔ اس طرح کا بندہ ہے وہ جو کسی کو چیز دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے واپس دے دو، جبکہ اس نے دے دی ہوئی ہے اس کو۔ اس لیے کسی کو چیز دے کر واپس لینا ایسے ہے جیسے قے کر کے اس کو دوبارہ پی لینا، باہر نکل جائے گند اور گند کو دوبارہ چاٹ کر اندر لے جانا۔ کتنا غلط کام ہے یہ۔ تو یہ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کو کوئی چیز دے دی تو بس پھر اس کی ہو گئی، وہ آپ سے اس کا تعلق نہ رہا۔ وعدہ ہر صورت پورا کرنا ہے، اور اگر آپ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وعدوں کو بیچ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان رہوں گا، اسلام پر قائم رہوں گا اور اسی اسلام پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گا، لیکن وہ لالچ میں دنیا کے، پیسے کے، اور بعض لوگ عورتوں کے لالچ میں، مختلف قسم کے لالچ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ فرماتا ہے ولا تشتروا، اور نہ بیچو بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، یعنی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے آپ نے اسلام پر رہنے کا کیا، پھر آپ مشرک بن گئے، عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، ہندو بن گئے، سکھ بن گئے، کوئی بھی اور مذہب اختیار کر لیا، تو آپ نے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بیچ دیا۔ ثمناً قلیلا، آپ نے بہت کم قیمت لگائی، دنیا کی چیزیں لی۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ہر چیز، چاہے پوری دنیا بھی ہو، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہاں پر چند لمحے ہیں، زیادہ تر یہی 60-70 سال ہوتے ہیں، بندہ آخر مر جاتا ہے۔ اس لیے جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس کو بھی بندہ پورا کرے، اور جو وعدہ بندوں سے بندہ کر لیتا ہے وہ بھی پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنائے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔